یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل. پچھلے جمعۃ المبارک کو یہی آیت ہم بیان کر رہے تھے، وقت ہو گیا. یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ کریم جسے چاہتے ہیں اسے دانش اور فہم عطا فرما دیتے ہیں، اسے دانائی عطا فرما دیتے ہیں. فقط ومن یؤت الحکمۃ، اور جس کو حکمت یا دانائی یا فہم عطا ہو جاتا ہے، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت بڑی خیر مل گئی، اتنی بڑی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، جس کی کوئی حدود متعین نہیں کر سکتا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت بھی وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جنہیں شعور یا عقل صحیح یا دانش نصیب ہوتی ہے. مفسرین کرام نے حکمت کا معنی فہم دین، اور یہاں ترجمے میں بھی فہم دین ہی دیا ہوا ہے. لغوی اعتبار سے حکمت کا معنی ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کا صحیح طریقہ بھی اور اس کا صحیح سبب بھی سمجھتا ہو کہ یہ کام کیوں کرنا ہے، وہ وجہ بھی معلوم ہو، اور کیسے کرنا ہے وہ سلیقہ بھی آتا ہو. قرآن حکیم نے حکمت و دانش اس بات کو قرار دیا ہے کہ کوئی عظمت رسالت سے واقعی دلی طور پر آشنا ہو جائے، کسی کو یہ شعور نصیب ہو جائے کہ واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کا اتباع ضروری ہے. یہ حکمن نہیں، حکمن تو مانے، اس کے اپنے اندر اس کا اپنا دل بھی یہی فیصلہ کرے کہ صحیح بات یہی ہے. دین کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوامر و نواہی کا مجموعہ ہے. آپ نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا دین ہے، کس کام سے حضور نے روک دیا ہے وہاں سے رک جانا دین ہے. ہمیں اللہ کریم کا احسان ہے کہ ہمیں یہ نعمت نصیب ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا برحق سچا نبی، رسول اور امام الانبیاء اور خاتم المرسلین مانتے ہیں، خاتم الانبیاء مانتے ہیں. آپ کی اطاعت کو فرض جانتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، اور اپنی جان تک لگا دینا سعادت سمجھتے ہیں حضور کے اتباع میں، آپ کی غلامی میں. یہ ساری بات اپنی جگہ درست، لیکن اگر اس کے ساتھ ہمارے دماغ کا، ہمارے دل کا اور دل کی گہرائیوں کا تجزیہ بھی اسی بات کو تسلیم کر لے،
احکام شریعت آتے ہیں ہمارے پاس اور بے شمار اوہام دل میں آتے ہیں کہ ایسا کیوں کرنا ہے. ہم کرتے بھی ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے، ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ایک حکم ہے شریعت کا، ہم اسے مانتے بھی ہیں، لیکن ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کرنا ہے. پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ سوال کسی سے کیا تو وہ کہے گا کیا فضول بات کرتے ہو. اپنے آپ کو چپ کرا دیتے ہیں کہ یار چھوڑو، اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس ہم مسلمان ہیں اور ہماری مجبوری ہے، ہمیں ایسا کرنا ہے. کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اس سے آگے چلے جاتے ہیں، جنہیں اللہ کریم فہم و شعور ایسا عطا کر دیتا ہے کہ ان کا دل، ان کا دماغ، ان کی شعور و لاشعور سب مل کر یک زباں ہو کر کہتے ہیں کہ کرنا وہی چاہیے جو محمد رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا. اور جس کو یہ فہم و ادراک نصیب ہو جائے تو سمجھے اسے اللہ نے حکمت عطا کر دی، دانائی عطا کر دی. وہ دانش مند ہو گیا، وہ عقل مند ہو گیا، وہ دانا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا. یہ معمولی سا فرق ہے لیکن بہت بڑا فرق ہے. بظاہر چھوٹی سی بات ہے کہ ہم نے حکم کی تعمیل کی، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، مقصد پورا ہو گیا. تعمیل تو کر دی لیکن دل میں ایک بات رہ گئی کہ یہ ماننا تو میری مجبوری تھی، پتہ نہیں کیوں ماننا تھا، ایسا کیوں کرنا. چلو میں نے مان بھی لیا، میری مجبوری بھی تھی. اللہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے مانا، میں نے اطاعت کی. لیکن کیوں ایسا کرنا چاہیے؟ انسان بعض دفعہ یہ سوچتا ہے کہ بھلا دن میں 5 دفعہ کیوں نماز پڑھے. صبح نماز پڑھی، پھر دن ختم ہو گیا نماز، یہ 5 دفعہ کیا ضرورت ہے؟ پانچوں نمازیں پڑھتا بھی ہے. کبھی یہ خیال آتا ہے کہ فجر کی 2 رکعت پہ تمام ہو گئی اور باقی میں اتنی لمبی نماز ہے، اور پڑھتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے. تو فرمایا خوش نصیب وہ ہے کہ جس سے ان سب احکام کی وجہ بھی سمجھ آ جائے، جس کا فہم و ادراک بھی یہ کہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. جو اللہ نے فرمایا وہ صحیح ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نہ صرف یہ کہ وہ صحیح ہے بلکہ وہ ہی صحیح ہے اور ویسا ہی ہونا چاہیے تھا. اس بات کی سمجھ بھی آ جائے، عقل بھی اسے تسلیم کر لے، دل بھی اسے مان جائے تو یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے. اور فرمایا یہ دانائی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس پہ احسان کرنا چاہتا ہے، جسے نوازنا چاہتا ہے، جس پہ اپنی بے انتہا مہربانیاں کرنا چاہتا ہے، اسے یہ حکمت و دانش عطا کر دیتا ہے. اور جسے یہ حکمت نصیب ہو گئی فقد اوتی خیرن کثیرا، اسے بے پناہ دولت مل گئی، بے پناہ بھلائی مل گئی، بے حساب خیر مل گئی، پھر اسے باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت بھی وہی حاصل کرتے ہیں جو صاحب خرد ہوتے ہیں، جو دانش مند ہوتے ہیں، جو صاحب عقل ہوتے ہیں. اب اس کے بعد پھر اسی پہلے مضمون کی طرف لوٹتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں ما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار. تم کوئی کسی قسم کا مال خرچ کرتے ہو یا تم کوئی نظر مانتے ہو، اللہ کریم ہر حال میں ہر بات سے واقف ہے، اور بے جا کام کرنے والوں کا اور غلط کام کرنے والوں کا کوئی معاون یا مددگار یا کوئی حمایتی نہ ہوگا. کیونکہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات آ رہی تھی
تو انفاق کے بھی سارے وہی راستے بھلے ہیں جو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائے، اور اسی طریقے سے بھلے ہیں جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے۔ یہی دانش و حکمت ہے، اور سارا دین کا سارا مدار اس بات پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اندر دل کی گہرائی میں کیا ارادہ ہے، اعمال کی جو کوالٹی ہے وہ اس پر منحصر ہے کہ اس عمل پہ کتنا اجر، یا اس میں کتنا خلوص ہے، یا کتنی گہرائی کتنی گہرائی ہے، وہ اس ارادے پہ منحصر ہے، اس فیصلے پہ منحصر ہے جو ہمارے دل کی گہرائیوں میں ہے۔ اور دل کو خرد آشنا کرنے کے لیے، دل کو اللہ کی رحمت سے لبریز کرنے کے لیے، دل کو حکمت و دانائی سے آشنا کرنے کے لیے ہی اللہ کریم نے جگہ جگہ کتاب اللہ میں ذکر دوام اور ذکر خفی، ذکر قلبی کا حکم دیا۔ جب تک قلب خود ذاکر نہیں ہوگا، جب تک خود عظمت باری سے آشنا نہیں ہوگا، جب تک خود برکات نبوت کی لذت کو چکھے گا نہیں، تو دل کو وہ مزہ نہیں آئے گا جو محض ہمارے کہنے سے عمل کر رہا ہوگا، اور خود کو اس پر ابھی کچھ اعتراضات یا اب موجودہ زبان میں تحفظات ہوں گے کہ بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس میں یہ نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سارے کا سارا تصوف اور اس کا حاصل بھی یہ ہے کہ اتباع شریعت میں ہمارے وجود، ہمارے دماغ کے ساتھ ہمارا دل بھی شامل ہو جائے، اور اگر ایسا ہو جائے تو یہ اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے کہ پھر وجود کا ذرہ ذرہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر جو بھی تم خرچ کرتے ہو، وہ صدقات نافلہ ہیں یا فرائض صدقات ہیں، خیرات دیتے ہو یا اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو، یا اپنی نمائش کے لیے خرچ کرتے ہو، لوگوں پر روب جمانے کے لیے خرچ کرتے ہو، یا آخرت سنوارنے کے لیے خرچ کرتے ہو، کتنا خرچ کرتے ہو، کہاں خرچ کرتے ہو، کس ارادے سے خرچ کرتے ہو، اللہ کریم اس سب سے واقف ہے۔ یا پھر تم نظر مانتے ہو۔ نظر کا مسئلہ بڑا سادہ اور بڑا سیدھا ہے، اور ہمارے ہاں اکثر نظر مانی جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قسم صرف اللہ کی کھانا جائز ہے، اور نظر صرف اللہ کی ماننا جائز ہے۔ جس کی قسم کھائی جائے، ایک طرح سے بات اس طرح سمجھی جاتی ہے کہ جس کی میں قسم کھا رہا ہوں وہ اس بات پہ شاہد عدل ہے، وہ گواہ ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اسے پتہ ہے۔ یہ ساری جو صفات ہیں یہ ذات باری تعالیٰ کی، لہذا اللہ کے سوا کسی بھی دوسری ہستی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اور اگر یہ سمجھ کر کھائی جائے کہ فلاں ہستی اللہ کی طرح میرے ہر حال سے واقف ہے تو شرک ہے، کیونکہ اللہ کی طرح دوسرا کوئی نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات۔ اسی طرح جو نظر مانی جاتی ہے ہمارے ہاں، یہ پیر صاحب کی نظر ہے، یہ فلاں بزرگ کی نظر ہے، یہ فلاں کی، یہ سارا درست نہیں ہے۔ نظر صرف اللہ کی مانی جائے۔ ایک بات، دوسرا قاعدہ نظر کا یہ ہے کہ از کس میں فرض ہو اور فرض نہ ہو، یعنی جو بھی نظر مانی جائے گی وہ از کس میں فرض ہونی چاہیے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ 4 گانا فرائض ہیں۔ اب کوئی نظر مان سکتا ہے، اگر اس نے حج کیا ہوا ہے تو وہ یہ نظر مان سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری یہ مصیبت دور فرما دے یا میرا یہ کام کر دے تو میں نفلی حج کروں گا۔ جو حج فرض ہے وہ اس کی نظر نہیں، وہ تو اس پر فرض ہے، وہ تو اسے کرنا ہے، لیکن یہ نظر مان سکتا ہے میں نفلی حج کروں گا، یا میری یہ خواہش پوری ہو گئی، اللہ نے کر دی تو میں اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کروں گا، یا میں بیت اللہ کا طواف کروں گا، یہ نظر مانی جائے گی۔
نماز فرض ہے. نماز کی قسم سے نظر مانی جا سکتی ہے کہ کوئی کہے جی میں 10 نوافل پڑھوں گا، میں 20 نفل، میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا، میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا. یہ نظر نہیں ہوگی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ظہر کی نماز تو تجھ پہ پہلے فرض ہے. یعنی فرض نہ ہو لیکن از قسم فرض ہو. زکوٰۃ فرض ہے تو بندہ نظر مان سکتا ہے کہ اللہ کریم میری یہ مصیبت دور ہو گئی، یا میرا یہ کام ہو گیا، یا میری یہ پریشانی دور ہو گئی، تو میں اللہ کی راہ میں اتنے روپے تقسیم کروں گا غریبوں میں، یا اتنا خرچ کروں گا. چونکہ از قسم فرض ہے، پیسہ خرچ کرنا زکوٰۃ فرض ہے تو اس کی قسم سے ہے کہ آپ اللہ کی نظر مانیں اور وہ خرچ کریں. اور جب نظر پوری ہو جائے تو اس کا پورا کرنا بھی فرض ہے، پھر وہ ضروری ہے کہ پوری کی جائے. اسی طرح روزہ فرض ہے تو رمضان کے روزوں کی نظر نہیں مانی جائے گی، لیکن یہ نظر مانی جا سکتی ہے کہ میں نفلی روزے رکھوں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا. تو جس طرح جو چیز جس کو پسند ہو، لیکن اپنی حاجات کو اللہ کے حضور پیش کرے اور اللہ ہی سے مدد چاہے اور اللہ کی رضا کے لیے از قسم فرائض نظر مانے تو درست ہے. اور اس کے علاوہ جتنا ہے وہ فضول ہے، غیر اللہ کی نظر ماننا حرام ہے. اور اگر اللہ کی ذاتی صفات اس میں مان کر مانی جائے تو پھر وہ شرک ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. تو اللہ کی صفات بھی اگر غیر اللہ میں مانی جائے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. لہذا وہ ساری فضول ہوگی، بعض اوقات حرام ہو جائے گی اور بعض اوقات شرک تک پہنچ جاتی ہے. تو فرمایا ما انفقتم من نفقۃ، جو پیسہ یا جو چیز تم خرچ کرتے ہو، جو بات کرتے ہو، جو تعلیم کسی کو دیتے ہو، صاحب اقتدار ہو تو جو فیصلے کرتے ہو، کسی کی سفارش کرتے ہو، کسی کو سزا دیتے ہو، اللہ کی راہ میں اللہ کے سامنے اپنی قوتوں میں سے جو قوت خرچ کرتے ہو وہ صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو، یا جو نظر مانتے ہو تم نے درست مانی یا غلط مانی درست اللہ نے پوری کر دی، پھر تم نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ کو سب علم ہے، ہر چیز کا وہ خود مشاہدہ فرما رہا ہے. اور جو لوگ بے جا کام کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، یا نظر ہی غلط مانتے ہیں، یا پیسہ غلط خرچ کرتے ہیں، یا غلط نیت سے غلط ارادے سے کرتے ہیں، یا نام دین کا کرتے ہیں اور فائدہ دنیا کا چاہتے ہیں، نام نیکی کا کرتے ہیں، کمانا شہرت چاہتے ہیں، تو ان ساری باتوں سے اللہ کریم خود واقف ہے. جو بے جا کام کرے گا، جو غلط کام کرے گا، اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا بارگاہ الوہیت میں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن خرچ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، دوسروں پر احسان جتانے کے لیے نہیں. اللہ کی رضا کے لیے اگر تم ظاہراً خرچ لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے. اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کا جو احسان ہے تم پر وہ بیان کرو. اس کے تحت مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کوئی اچھے کپڑے اپنی حیثیت کے مطابق پہنتا ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندے کا اتنا اس کے پاس ہے، مال ہے، یا اتنا آسودہ حال ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ اللہ کا شکر کرنے کا ہے. دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق گھر بناتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق اس کے پاس موٹر ہے، اپنی حیثیت کے مطابق بچوں کو تعلیم دلاتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق بال بچے کو رہائش اخراجات دیتا ہے. تو یہ ساری نمائش نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کا ایک طریقہ ہے. یہ نہ ہو کہ کروڑوں دبا کر بیٹھا ہو اور بچے بھوکے مر رہے ہوں، یا انہیں تعلیم نہ مل رہی ہو، یا پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہوں، تو یہ ناشکری ہے. تو اگر تم ظاہراً بھی خرچ کرتے ہو، یا اللہ کی رضا کے لیے غریب پروری کرتے ہو، مساکین کو دیتے ہو، بیماروں کا علاج کراتے ہو، کسی کو دوا دیتے ہو، کسی کو قید سے چھڑاتے ہو، کسی کی مدد کرتے ہو، تو ظاہراً بھی کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، اس
میں کوئی برائی نہیں، لیکن مشکل کام ہے، ظاہراً کرتے ہو تو اس میں خلوص ضروری ہے، اس میں ریا نہ آ جائے، اپنی بڑائی کا شائبہ نہ آ جائے، اپنے بڑا ہونے کی بات نہ اس میں آ جائے، اپنی شہرت کی بھوک اس میں نہ آئے، بلکہ اس میں خلوص قائم رہے۔ اور جو ظاہراً دے کر سمجھتا ہو کہ یہ مشکل ہے کہ میں خلوص قائم رکھوں، وَإِن تُخْفُوهَا، تو پھر چھپا کر دو، لوگوں کو نہ دکھاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، چوری چوری کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اللہ کے ضرورت مند بندوں کی مدد کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، چونکہ اللہ تو ظاہر سے بھی واقف ہے، پوشیدہ سے بھی واقف ہے، وہ تمہارے دینے کو بھی جانتا ہے، تمہاری نیت اور ارادے کو بھی جانتا ہے، تمہاری طلب کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کے غریب بندوں کی مدد کرنے سے، اللہ کے ضرورت مند بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے سے اللہ کریم تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ کچھ نہ کچھ گناہ ہر صدقہ معاف کرا دیتا ہے۔ یکفر عنکم من سیئاتکم، تم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہو، تو اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے، اس پہ کے چہرے پہ جو اطمینان آتا ہے، اس سے جو سکون ملتا ہے، تو اللہ کریم اس کے عوض میں تمہارے صدقے کا بدلہ تو دیں گے ہی۔ جو تم نے خرچ کیا اس کا بدلہ تو اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے، لیکن اس کے ساتھ مزید یہ ہے کہ تمہاری کوتاہیاں، غفلتیں اور تم سے جو لغزشیں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کریم تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ بات وہی ہے کہ ہمارا دل مان جائے، ہمیں یقین حاصل ہو جائے، تو از خود آدمی کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب زندگی کے کتنے امور جو ہم لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں، کتنی باتیں جو لوگوں سے الگ سرگوشیوں میں کرتے ہیں، اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہم کسی بھی لمحے الگ نہیں ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں جس حال میں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے روبرو اللہ کی نافرمانی کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے۔ یا بتقاضائے بشریت کبھی ایسی غفلت ہو گئی کہ اللہ کی حضوری یاد نہ رہی اور کوئی غلط کام کر گزرا، تو جیسے ہی وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر کسی لمحے خیالات میں کھو گیا تو جیسے یاد آئے پھر اللہ کو حاضر سمجھ اور اللہ کے روبرو ہو جا، اللہ کی یاد کو دل میں سجا لے۔ اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر فوراً توبہ کرتا ہے، آئندہ پھر اس طرف نہیں جاتا، پھر دوبارہ وہ غلطی نہیں دہراتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اسے یہ یقین ہو جائے کہ واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے، اسے خود علم ہے۔ منکر نکیر الگ، کرامن کاتبین الگ، لکھنے والے فرشتے الگ، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے الگ، وجود کا ہر عضو اور کھال گواہی دے گی الگ، زمین اور ذرات گواہی دیں گے، یہ الگ بات۔ یہ ساری باتیں چھوڑ بھی دو تو اللہ کریم خود جانتا ہے، خود دیکھ رہا۔ اب اگر یہ بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ لوگوں کو کفر میں، اللہ کی نافرمانی میں دیکھ کر حضور کو دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج عالی یہ تھا کہ ہمیں تو کوئی غلطی کرے تو اس پہ غصہ آتا ہے نا، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی گردن مروڑ دیں، تو حضور کو دکھ ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، میں اللہ کی طرف سے سارے جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت مبعوث ہوا ہوں، اللہ کی بخشش لٹائی جا رہی ہے، اور یہ کیسا بد نصیب ہے
کہ یہ پھر جہنم کی طرف جا رہا ہے جبکہ جنت اسے پکار رہا ہے۔ تو حضور کو دکھ ہوتا تھا اور حضور کی تمنا ہوتی تھی کہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی اطاعت پہ لگ جائے، یہ محبت ہوتی تھی حضور کو۔ تو فرمایا لیسا علیک ہداہم، میرے حبیب آپ کے ذمے ان سب کو ہدایت پر لانا نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، میرا معاملہ ہے ہر بندے کے ساتھ۔ مجھے خبر ہے کہ اندر سے اس کا معاملہ میرے ساتھ کیسا ہے، جس کا میرے ساتھ سدھر جاتا ہے اس کو تیرے در پہ لے آتا ہوں، جس کی بات میرے ساتھ ہی نہیں بنتی اس کی آپ کے ساتھ کیسے، آپ ان کا دکھ کیوں کرتے ہیں؟ لیسا علیک ہداہم، ان کی ہدایت اور ان کو ہدایت پر لانا آپ کے فرائض میں، آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اس سے ہدایت طلب کرتا ہے، جس کے دل میں اس کی طرف انابت اور رجوع الی اللہ پیدا ہوتا ہے، اور جو بھاگتا ہے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ پیچھے سے اس کے دامن پکڑتا پھرے، کیونکہ محتاج بندہ ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اور انسان کو یہی ایک اختیار دیا گیا ہے، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ کھول کر بتا دیا، کوئی اس میں تشبہ نہیں رہا، کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ اب یہ انسانوں پر ہے، وہ چاہیں تو شکر کا راستہ اختیار کریں اور نہیں چاہتے تو ناشکری کا اختیار کر کے دیکھ لیں۔ یہ جو فیصلے کی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور ہر شخص کے اندر ایک قاضی بیٹھا ہے، ہر آن وہ فیصلے کر رہا ہے۔ ابھی کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ مجھے فرصت نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے بڑے ضروری کام چھوڑ دیے ہوں گے کہ بھئی میں پہلے نماز ادا کر لوں، پھر یہ ضرورت باقی ہے اور میں بھی باقی ہوں تو فرض ادا کرنے کے بعد کام کر لوں گا۔ یہ بھی ایک بندے کا فیصلہ ہے، وہ بھی بندے کا فیصلہ ہے۔ تو یہ سارے فیصلے لکھے جا رہے ہیں۔ روز حشر جب حساب ہوگا تو بڑا آسان سا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ اقرا کتابک، جن فرشتوں کی ذمہ داری ہے وہ اعمال نامہ لکھتے رہتے ہیں، میدان حشر میں ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا۔ اقرا کتاب، اپنا اعمال نامہ پڑھو، اپنی کتاب پڑھو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تم خود اپنے لیے بہترین جج ہو۔ ساری عمر تم فیصلے کرتے رہے، انہی فیصلوں کی روشنی میں آج تمہیں اپنا فیصلہ بھی کرنا ہے۔ اگر تمہارے فیصلے اللہ کی اطاعت کے مطابق تھے تو آج تمہیں اللہ کی رضامندی نصیب ہوگی، اور اگر تمہارے فیصلے اللہ سے بغاوت پر تھے تو آج بغاوت کی سزا ملے گی۔ کسی نئے جج کی ضرورت ہی نہیں، تم خود اپنے لیے بہترین جج ہو۔ لہذا زندگی کے یہ چھوٹے سے لے کر بڑے فیصلے جو ہم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کے فیصلے، لین دین کے فیصلے، عبادات کے فیصلے، معاملات کے، کردار کے، سیاسیات کے، حکومت کے، یہ چھوٹے فیصلے سے لے کر بڑے تک، یہ ہر فیصلہ ہمارے اعمال نامے میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ اگر تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق ہے، الحمدللہ نور علی نور ہے، اور اللہ سے بغاوت پر ہے تو فرمایا جائے گا پڑھ لو اپنا فیصلہ، تم نے بغاوت کا ارادہ فیصلہ کیا تھا، اب بغاوت کی سزا بھگتو۔ تو فرمایا آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی ان کو ہدایت پر لائیں، نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری میرا پیغام پہنچا دینا ہے، پھر یہ ہدایت پر آتے ہیں یا نہیں یہ اس پہ منحصر ہے کہ ان کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جس کا رابطہ، جس کا تعلق میرے ساتھ درست ہوگا اسے میں آپ کی خدمت عالی میں پہنچا دوں گا۔ یہدی الیہ من ینیب، اپنی طرف اسے ہدایت دیتا ہے جس کے دل میں اس کی طرف انابت پیدا ہو۔
مفسرین کرام لکھتے ہیں یہ اپنی طرف ہدایت یا اپنا راستہ کھلا دے دیتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں انابت آتی ہے یا جس کے دل میں رجوع اللہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کریم ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ اسے اپنے ایسے بندوں سے ملا دیتے ہیں جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، شریعت مطہرہ سے واقف ہوتے ہیں، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی صحبت میں مل کر اسے اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے، جس سے راضی ہوتا ہے. تو یہی خطاب حضور کو فرمایا کہ جس سے میری بات بن جائے گی میں اس پر سب سے بڑا انعام یہ کروں گا کہ اسے آپ کی جوتیوں میں پہنچا دوں گا، آپ کے قدموں میں جگہ دے دوں گا، آپ کے دامان رحمت سے وابستہ کر دوں گا. اور جس کی میرے ساتھ ہی بات بگڑ گئی پھر اسے آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اسے میں یہ پھر موقع کیوں دوں کہ وہ اتنی بڑی نعمت جو کائنات کے لیے، ساری دنیا کے اللہ کے بعد ساری خدائی کے لیے رحمت الہی کا مجسم ہے، میں اس ہستی کے سامنے اس بدبخت کو کیوں لاؤں؟ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. تم جو اللہ کی راہ میں بھلائی میں خرچ کرتے ہو کسی پر احسان نہ کرو، نہ یہ اللہ کریم پر احسان ہے، نہ یہ دین پر احسان ہے، نہ اللہ کے بندوں پر احسان ہے، اس لیے کہ یہ خرچ تم اپنی بھلائی کے لیے کر رہے ہو. فَلِأَنفُسِكُمْ، تم اپنے لیے کر رہے ہو کہ مجھ سے لاکھوں خطائیں ہوں گی، میرا پروردگار مجھے معاف فرما دے، میرا اللہ کسی فقیر کا دل راضی ہو، کسی محتاج کی دعا لگے، میرا اللہ مجھ پر بھی کشادگی کر دے، مجھے مصائب سے نجات دے دے. تو یہ جو کچھ تم کرتے، ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو بھی بھلائی کی راہ میں خرچ کرتے ہو تم اپنے لیے کرتے ہو، کسی پر احسان نہ درو. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، یا پھر بہت ہی اعلیٰ جسے مقام حاصل ہے وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وجہ اللہ، جمال الہی کو پانے کے لیے، وصال الہی کو پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے. تو پھر کسی پر تو احسان نہ رہا، جسے دیا اس پر تو احسان نہ رہا، جس کی مدد کی اس پر تو کوئی احسان نہ رہا. یہ تو اپنی ذات کے لیے ہم کر رہے ہیں، اپنی عاقبت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، جو رائی برابر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. تم سے زیادتی نہیں ہوگی کہ تم نے خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا. ضائع کرو گے تو خود کرو گے، اللہ کریم ضائع نہیں فرمائیں گے. اللہ کریم ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اور دین کا شعور عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ کی سنتیں رہتی ہوں ادا فرمائیں. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. الہام جامع ہے تیرا